ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام وزیر اور مشیر اور علی بن سفیان بھی اس وقت دربار میں موجود تھا۔ ایک بوڑھا بزرگ آیا اور آپ کے سامنے حاضر ہوا اور کچھ مدد کی دریافت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو 100 سونے کے سکے دے دیے۔ شکل سے بوڑھا کافی خستہ حال اور غریب لگتا تھا۔ اتنے میں ایک وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بولا، سلطان معظم، مداخلت کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ نے اس بوڑھے کو اس کی ضرورت سے زیادہ نواز دیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کبھی بھی مانگنے والے کا ظرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دینے والے کو اپنا ظرف دیکھنا چاہیے، لہٰذا میں نے اس کی ضرورت سے زیادہ اس کو نواز دیا ہے۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ چند ماہ کے بعد ہم بہت بڑا خزانہ جو کہ ابھی تک پر اسرار جگہ پر چھپا ہوا ہے، اس کو حاصل کر کے اپنے تمام غریبوں میں بانٹ دیں گے، اور وہ خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ایک آدمی اچھا گھر بھی بنا سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس بھی پھر بھی بہت سارا مال بچ جائے گا۔ تمام وزیر بڑے حیران ہوئے کہ سلطان معظم، آخر وہ خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے اور ہم اس کو کیسے حاصل کریں گے؟ کیا اس خزانے کا نقشہ آپ کے پاس موجود ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے علی، یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ بچپن میں ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار تھا میں شکار کھیل رہا تھا کہ اتنے میں نے چند آدمیوں کو کسی چیز کو کھوجتے ہوئے دیکھا، اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ جو خزانہ ہم تلاش کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو تلاش کر لیں تو اس خزانے کو اگر ہم 100 اونٹوں پر بھی لاد دیں تو پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں ان کی باتیں چھپ کر سننے لگا، اور وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ اس خزانے کے بارے میں ہمارے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا، صرف ایک ہی آدمی جانتا ہے جس کو ہم قتل کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا پریشان ہو گیا اور کہا، یہ آدمی تو بڑے خطرناک لگتے ہیں، میں ان کی باتیں چھپ کر سن رہا تھا۔ اسی وقت داڑھتے شیر نے ان پر حملہ کیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں یہ سارا منظر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں نے جا کر خزانے کا نقشہ اٹھایا، اس کو گھر لے آیا۔ میں اس خزانے کے نقشے کو سمجھتا رہا، لیکن اس وقت تک میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ نقشہ میری سمجھ میں آنے لگا۔ لیکن میں نے اسی دن سے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ ظالموں کا چھپایا خزانہ ہے، لہٰذا اس کو میں حاصل کرتے وقت تمام مظلومے میں بانٹ دوں گا۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب خزانے کو حاصل کیا جائے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جیب سے ایک نقشہ نکالا اور تمام درباریوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ خزانہ فلاں جگہ پر چھپا ہوا ہے، اور اس خزانے کو ہم ایک بہترین حکمت عملی کے ذریعے حاصل کر لیں گے۔ میں اس وقت تک حملہ کروں گا جب میں خزانہ حاصل کر کے آؤں گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے چند دنوں کے اندر ہی وہ خزانہ ڈھونڈ لیا۔ اس خزانے کو تلاش کرتے کرتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سلطان نے ہمت نہ ہاری اور اس خزانے کو آخرکار حاصل کر لیا۔ جب اس خزانے کو حاصل کر لیا گیا تو اس وقت کے ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ خزانہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں چھپایا گیا تھا، لیکن طوفانوں اور زمین کی تبدیلی کی وجہ سے یہ خزانہ بالکل چھپ گیا تھا، اس کے آج تک کوئی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خزانے کو اونٹوں پر لدوا دیا اور اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ پورے مصر میں جا کر تم ہر غریب کے گھر میں اتنا سونا دو کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر بنوا سکے، جس کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں ہے وہ اناج خرید سکے، جس کے پاس اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے سونا نہیں وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر سکے، جو بیمار ہیں وہ اپنا علاج کروا سکے، حتیٰ کہ جو بھی تمہیں ضرورت مند نظر آئے تم ان میں جا کر یہ خزانہ بانٹ دو۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خزانے کا ایک بھی سکہ خود پر خرچ نہیں کیا۔ اس وقت علی بن سفیان نے جذباتی انداز میں بڑے دربار میں کہا کہ سلطان معظم، اگر اللہ نے ہمیں قیامت والے دن ایک ساتھ اٹھایا تو میں اس بات کی گواہی ضرور دوں گا کہ اے میرے اللہ، اس انسان نے زمین پر 100 اونٹوں پر لدے خزانے میں سے ایک سکہ خود پر ذات پر خرچ نہیں کیا۔ تو یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی فرمانے لگا، نہیں علی بن سفیان، ایسی بات نہیں ہے،
ہمارے سے پہلے ایسے ایسے حکمران گزرے ہیں جن کی سخاوت کے ہم ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں، اور وہ خزانہ تو نہ ہی میرا تھا اور نہ ہی میں اس کو اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا تھا۔ سلطان کی سخاوت کو دیکھ کر تمام درباری جذباتی ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا کیوں نہ پورے مصر میں جا کر تمام رعایا سے حال احوال پوچھا جائے۔ جو میں نے خزانہ بھجوایا تھا کیا وہ ہر ضرورت مند تک پہنچ گیا ہے؟ کیا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کیا میرے سپاہیوں نے کوئی بے ایمانی تو نہیں کی؟ اس خزانے کے بانٹنے کے بعد میری رعایا میں خوشحالی آئی یا نہیں؟ اور اس خزانے کے بانٹنے کے بعد کیا رعایا اپنے سلطان کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں خیال آیا۔ آپ نے اپنا بیس بدل کر ایک عام آدمی کے بیس میں پورے مصر میں سیر و تفریح کرنے لگا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ایک گاؤں میں گیا تو ایک کسان سے پوچھا کہ سنا ہے تمہارے سلطان بڑا ہی سخی ہے، عدل و انصاف والا ہے۔ تو وہ کسان کہنے لگا کہ جب تک ہمارا ایسا حکمران ہمارے درمیان موجود رہے گا ہمیں دشمن سے کوئی ڈر نہیں، بھوک ہم سے کئی میل دور بھاگتی ہے۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے چند اور آدمیوں سے حال احوال پوچھا تو کسی نے کہا کہ ایک بڑی بیماری میں مبتلا تھا، لیکن سلطان کی دیے گئے سونے کے سکوں میں نے اپنا علاج کروا دیا اور آج الحمدللہ اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہا ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بوڑھے بزرگ سے پوچھا کہ تمہارے سلطان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا بے شک ہمارا سلطان صحیح ہوگا، لیکن ایک یہودی عورت سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ آخر وہ یہودی عورت کون ہے اور مجھ سے زیادہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ سلطان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو 100 اونٹوں پر لدا خزانہ غریبوں میں بانٹ چکا ہوں۔ تو سلطان نے اس بوڑھے کے بارے میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ بوڑھا عقل مند ہے جس نے کہا کہ ایک یہودی عورت سے سلطان صلاح الدین ایوبی زیادہ سے زیادہ سخی نہیں ہو سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے کو کہا کہ بابا جی کیا آپ مجھے اس یہودی عورت کا نام بتا سکتے ہیں؟ تو بوڑھا کہنے لگا ہاں میں تمہیں اس کا نام ضرور بتا دوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کہاں رہتی ہے تو اور کیا کرتی ہے، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیسے عظیم انسان کو ایک عام آدمی سمجھا اور کہا یہ ناج تم اٹھا کر میرے گھر میں پہنچا دو تو پھر میں تمہیں اس بوڑھی عورت کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو وہ فوراً بوری اپنے کاندھوں پر اٹھائی اور اس بوڑھے بزرگ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی آدھا دن اس بوڑھے کا اناج کھیت سے اٹھا کر گھر میں لاتا رہا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا سارا اناج اس کے خیمے میں پہنچوا دیا تو پھر اس بزرگ نے کہا کہ سلطان کو کھانا کھلایا اور پھر دودھ کا پیالہ پلانے کے بعد اس نے کہا کہ فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، تمہیں اس عورت کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران و پریشان ہوا کہ وہ بوڑھی عورت کون ہے جو اتنی زیادہ صحیح ہے کہ اس کی سخاوت کے قصے اتنے دور تک پھیل چکے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس طرف چل پڑا۔ شام کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اس بوڑھی عورت کے خیمے میں جا پہنچا۔ سلطان نے سلام کیا اور سلام کے جواب سے ہی سلطان کو پتہ چل گیا کہ وہ بوڑھی عورت کتنی سخی، با اخلاق اور نرم دل کی ہے۔ اس نے سلطان کو پہلی آواز میں کہا سلام علیکم بیٹا، اندر آ جاؤ، باہر رکنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باہر بہت زیادہ سردی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس کی جھونپڑی کو دیکھا تو کہا یہ بوڑھی عورت جو ایک جھونپڑی میں رہتی ہے اور جھونپڑی بھی کتنی خستحال ہے، اور اس جھونپڑی کے باہر مجھے بھی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، تو پھر آخر یہ بوڑھی عورت سخی کیسے ہے؟ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سوچنے میں مصروف ہو گئے، اس خیمے کے اندر گئے اور جاتے ہی اس بوڑھی عورت نے سلطان کو ایک مہمان کی طرح عزت دی، کھانا کھلایا۔ دودھ پلانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا مسافر ہوں۔ پھر اس نے سلطان سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ہمارا مقصد پوری سرزمین پر دین اسلام کو پھیلانا ہے۔ اس بوڑھی یہودی عورت کہنے لگی بے شک اے نوجوان، ہم تمہارے مذہب کا بہت احترام کرتے ہیں، تمہارا خدا تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بوڑھی عورت کے انداز گفتگو
اور مہمان نوازی سے بڑا متاثر ہو چکا تھا، لیکن سلطان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار وہ اس عورت سے کیسے پوچھے کہ بوڑھی اماں، لوگ گھروں میں آپ کی سخاوت کے قصے بچوں کو سناتے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ بوڑھی عورت بہت سمجھدار تھی اور کہنے لگی، بیٹا مجھے پتا ہے تم کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ تم سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اماں جی آپ کو کیسے پتا چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا اس سے پہلے بھی کئی راہگیر آ چکے ہیں اور وہ میرے گھر کو دیکھتے ہیں اور پھر جب میری سخاوت کے قصے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس سے آپ لوگوں کی اتنی مدد کرتے ہیں، لیکن اس راز کا پتہ ابھی تک کسی کو نہیں چلا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اماں جی آج اس راز سے پردہ اٹھا دو۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی، یہ پردہ میرے اور میرے رب کے درمیان موجود ہے، اس سے پردہ نہ ہٹے تو ہی بہتر ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں بڑے لمبے اور طویل سفر کے بعد ہی آپ کے پاس پہنچا ہوں، آپ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں ایک ہی شرط پر میں تمہیں اس راز کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بتاؤ کون سی شرط ہے؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی، اگر تم مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملوا دو تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تمہیں آخر سلطان سے ملنے کی جستجو کیوں ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ چند ماہ پہلے ہمیں خبر ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلاں جزیرے میں چھپا ایک خزانہ نکال کر تمام غریبوں میں بانٹ دیا، اور ہم اس خزانے کے بارے میں اپنے باپ دادا سے سنتے تھے، لیکن آج تک وہ خزانہ کوئی تلاش نہیں کر سکا۔ لیکن اس خزانے کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو کیسے پتا چلا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی عام حکمران نہیں تھا، بلکہ اپنے خدا کی طرف سے بھیجا گیا کوئی فرشتہ ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی دشمن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اماں جی میں آپ کو سلطان سے ملوا سکتا ہوں، لہٰذا آپ اس راز سے پردہ اٹھا دیں۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ تم نے دیکھا میرے پاس کوئی اچھا گھر ہے، نہ ہی کوئی تمہیں میرے آمدن کے ذریعے لگتے ہیں، تو میں پھر لوگوں کو اتنی مدد کیسے کرتی ہوں؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میرا باپ بہت بڑا تاجر تھا، میرے باپ کے پاس تقریباً 2000 گھوڑوں پر مشتمل استبل تھا، ایک گھوڑا 1000 سکے کے عوض تھا۔ میرے باپ کے پاس بہت زیادہ تعداد میں اونٹ تھے، بہت بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ، بیش بہا خزانہ موجود تھا۔ ہم کسی محل نما گھر سے کم میں نہیں رہتے تھے، لیکن جب مجھے سمجھ آ گئی جو مزہ جو سکون مظلوموں اور غریبوں کی مدد کرنے میں ہے، وہ کسی محل کسی جنت میں نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اماں جی آپ کے اندر اتنا مضبوط ایمان، اتنی سچائی، اتنا زیادہ اخلاق ہے، تو آپ بھی اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ملنے کے بعد ہی اسلام قبول کروں گی، اگر میرے سلطان سے ملاقات نہ ہوئی تو میں یہودی ہو کر ہی مر جاؤں گی۔ تو اتنے میں پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اب مجھے اس راز کا پتہ چلا تو میں نے اس دن سارے گھوڑوں کے استبل کو تمام بیچ دیا، اور اونٹ، بھیڑ، بکریاں، حتیٰ کہ اپنا محل نما گھر بیچ کر میں اس جھونپڑی میں آ گئی۔ تمام چیزیں بیچنے کی وجہ سے میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا ایک بیٹا تھا اور ایک بڑے بازار میں تجارت کرتا تھا، لیکن وہ بھی میری طرح ایک عام سے خیمے میں رہتا تھا۔ اس کے پاس کوئی سپاہی نہیں تھے، وہ عام انسان کی طرح زندگی گزارتا تھا، اور جو بھی سونا اکٹھا ہوتا وہ ان غریبوں میں بانٹ دیتا۔ اسی سونے سے سینکڑوں غریبوں کی والدین کی بیٹیاں رخصت ہوئیں۔ اس وقت ہمارے تقریباً 1000 سپاہی ہر جگہ موجود پھیلے ہوئے تھے، جو بھی ضرورت مند انسان ان کو نظر آتا وہ ان کو سونے کے سکے دیتے ہیں، ان کی مدد کیا کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے یہ کام شروع کیا تھا، ابھی تک یہ کام جاری ہے، لیکن اس خزانے میں اتنی برکت ہوئی کہ ابھی تک وہ خزانہ ختم نہیں ہوا، اور نہ ہی ختم ہونے کا نام لے رہا ہے۔ اپنی زندگی میں جینے کا مقصد حاصل کر لیا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے کی خواہش ادھوری رہ گئی ہے۔ تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اماں جی کو آپ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ضرور ملواؤں گا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے منہ سے بیس ہٹایا اور کہنے لگا کہ جس سلطان کو آپ ملنا چاہتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ سلطان معظم آپ یہاں اتنا دور؟ اور سلطان کہنے لگا، اماں جان
حکمرانی اتنی آسان نہیں، قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے ایک پرندے کا بچہ بھی بھوک سے اگر مر گیا تو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہاں تو بات انسانوں کی ہے۔ جب یہ بات اس بوڑھی عورت نے سنی تو کہا کہ جس مسلمانوں کا حکمران اتنا نیک دل اور اتنا بہادر ہوگا تو اس دین کتنا خوبصورت ہوگا، وہ دین کتنا پیارا ہوگا۔ اسی وقت اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی اماں کو کہا کہ بے شک آپ کے پاس دنیا کی کوئی دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن کبھی بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنا ایک پیغام ایک عام آدمی کے ہاتھ میں بھجوا دینا، خود سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کے پاس دوڑتا ہوا آئے گا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اس بوڑھی عورت نے ماتھا چومتے ہوئے کہا، بے شک سلطان معظم، آپ پوری دنیا کو فتح کرو گے۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سخاوت اور اخلاق سے اس بوڑھی عورت کو مسلمان کر دیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ